أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. اس باب کا تعلق ذبح اور قربانی سے ہے اور بڑی ایک عمدہ اور عجیب ترتیب ہے یہ. لا یذبح للہ بمکان، اللہ کے نام پر ایسے مقام پر اپنا جانور ذبح نہ کیا جائے. یذبح فیہ لغیر اللہ، جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہو. جس مقام پر غیر اللہ کے نام پر قربانی دی جاتی ہو وہاں جا کر اللہ کے نام پر ذبح کرنا بھی جائز نہیں. خواہ وہ قربانی غیر اللہ کے نام پر آج بھی دی جاتی ہو یا متروک ہو چکی ہو، چاہے وہ آج سے پہلے کبھی دی جاتی ہو، آج سے 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے. اگر اس چیز کا علم ہو لوگوں کو کہ یہاں کسی دور میں غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا تھا یا غیر اللہ کے نام پر میلے لگتے تھے یا غیر اللہ کی پرستش ہوتی تھی، تو وہاں جا کر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں. یہ باب بھی ذبح سے متعلق ہے اور پچھلا باب بھی ذبح سے متعلق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ پچھلے باب کا تعلق مقاصد دین سے. مقاصد دین میں یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے. اس باب کا تعلق وسائل دین سے کہ بعض اوقات آپ اللہ کے نام پر کام کرتے ہیں، آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے، مگر وہ کام وسیلہ بن جاتا ہے شرک میں داخلے کا. شرک میں داخلے کا آپ کے لیے بنے یا کسی اور کے لیے بنے. بس ایک مقام ایسا ہو جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، آپ بھی وہیں چلے گئے، تو ممکن ہے شیطان اپنا وار کرے، اس جگہ کی محبت آپ کے دل میں ڈال دے اور آہستہ آہستہ وہ تعظیم آپ کے دل میں داخل ہو جائے اور آپ بھی اس شرک میں گرفتار ہو جائے. یا پھر یہ کہ آپ وہاں جائیں اپنا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے اور لوگ آپ کو دیکھیں اور لوگ بھولے بھالے یہ سمجھیں کہ آپ بھی وہاں گئے ہیں. اس کا معنی وہاں کا عمل درست ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے سب جائز ہے، تو لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ چیز حقیقی شرک کا وسیلہ بن سکتی ہے. اور یہ دین کی غیرت توحید ہے کہ جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہو وہاں جا کر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرو. اور جو بھی مقام
غیر اللہ کا، شرک کا کسی بھی اعتبار سے مرکز ہے، مرجع ہے، جو محور ہے، وہاں جا کر آپ اللہ کے نام کا کوئی کام نہ کریں. اس میں ان کی تائید بھی ہو سکتی ہے، تشبہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات شرک کا وسیلہ بن سکتی ہے اور شرک میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.